حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ ان پر لعنت کرتا ہے اور رحمت خاصہ سے دوری کی بد دعا کرتا ہے۔ قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن کیا مول رہے ہیں؟ گناہ مول رہے ہیں۔ کیا مول رہے ہیں؟ رحمت خاصہ سے دوری مول رہے ہیں، رحمت سے دوری مول رہے ہیں قرآن پاک کو پڑھ کر۔ کیسے پڑھ کر؟ غلط طریقے پر پڑھ کر۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، شام کے وقت سورہ واقعہ کی، اور رات کے وقت سورہ ملک کی، سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم کبھی یہ سوچیں کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہیں وہ کیا ہماری تلاوت درست ہے؟ ہم جو جس طرز پہ پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا طریقہ درست ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ خیال ہے؟ ہمارے عمر کے 55 سال، 50 سال، 65 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال گزر گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں پیدا ہوئی کہ ہم جو نماز میں پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ درست ہے کیا؟ ہم جو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں وہ میری صورتیں درست ہے کیا؟ ہمارے اندر یہ خیال بھی نہیں جاگا کہ ہم ہمارے امام صاحب کو، ہم کسی حافظ صاحب کو، ہم کسی تجوید کے جاننے والے کو سنا کر ہم اپنے غلطیوں کو معلوم کر سکیں کہ میرے اندر کتنے خامیاں ہیں، میرے اندر کتنے کمیاں ہیں، میرے اندر کتنے غلطیاں ہیں، کہ میں معلوم کروں۔ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا، کیونکہ ہم اپنے آپ میں کیا ہے؟ مطمئن ہیں کہ میں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، میں جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، میری جو صورتیں ہیں وہ صحیح ہیں۔ میں تھوڑا تھوڑا کیا ہے، ذرا ذرا تھوڑا تھوڑا کیا ہے، ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں نا، ان کے جیسے پڑھتا ہوں میں بھی، تھوڑا ذرہ فرق ہے خالی، ان کے جیسے پڑھتا ہوں۔ اگر ہم سنائیں گے تو پتہ چلیں گا کہ اس میں کتنے غلطیاں ہیں، ایک ایک آیات میں کتنے غلطیاں ہیں، ہر لیٹر کو ادا کرنا ہمارا کیسا غلط ہو رہا۔ جب ہمارے اندر یہ تڑپ نہیں ہے، ہمارے اندر ہم کیا ہے؟ مطمئن ہیں، ہم کیا ہے؟ خوش فہمی کا شکار ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں، میری جو تلاوت ہے وہ صحیح ہے۔ جب آدمی اطمینان بخش ہو جاتا ہے کہ میرا پڑھنا کیا ہے؟ درست ہے، تو اس کے اندر سیکھنے کی، مشق کرنے کی، سنانے کا جذبہ، شوق، فکر نہیں جاگتی، مرتے دم تک نہیں جاگتی، کیونکہ وہ اب مطمئن ہے کہ میرا پڑھنا صحیح ہے۔ اگر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا پڑھنا مکمل درست نہیں ہے، میرے پڑھنے میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو جب اس کے اندر یہ فکر جاگ سکتی ہے کہ وہ ہمارے امام صاحب کو یا ایک حافظ صاحب کو یا ایک تجوید جاننے والوں کو سنائیں، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارے سورہ فاتحہ میں کتنے غلطیاں۔ روز مرہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا 20 سال، ہماری عمر جب 20 سال تھی، 18 سال تھی، 15 سال تھی، ہم نے جو کسی معلمہ کے پاس یا کسی مسجد میں امام صاحب کے پاس یا کسی پڑھانے والوں کے پاس ہم نے جو سورہ فاتحہ سیکھا ہے، یا ہمارے والدین کے پاس، ہمارے دادا نانی کے پاس ہم نے جو سورہ فاتحہ سیکھا ہے، جب سے لے کر اب تک عمر کے 55 سال گزر گئے، 90 سال گزر گئے، آج بھی ہمارے سورہ فاتحہ کی وہی کیفیت ہے۔ ہم بدلنا ہی نہیں چاہتے، ہم درست کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم خود میں اطمینان رکھتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو، ہم جس طریقے پر جو ہم نے سیکھا تھا، آج بھی ہم وہی طرز پر پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے اندر تبدیلی کیسے آئیں گے جب کہ ہم فکر نہیں کریں گے؟ ہم کو چاہیے کہ ہم بہت فکر کریں اس کی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیز کو لینے سے پہلے ہم 10 مرتبہ اس کا مشورہ کرتے، 10 مرتبہ ہم کیا کرتے؟ اس کا مشورہ کرتے کہ بھائی آپ یہ چیز استعمال کر رہے نا بھائی، تو یہ چیز میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا نقص ہیں، معلوم کرتے، اس کی کیا کیا فائدے ہیں معلوم کرتے۔ ایک سے نہیں 10 لوگوں سے پوچھتے، جب تک کہ ہمارے اندر اطمینان پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ ہم خود اپنے آپ میں اطمینان نہیں رکھے، فل کانفیڈنس نہیں رکھے، تب تک ہم کیا کرتے رہتے؟ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے کہ بھائی یہ چیز جو ہے کتنی فائدہ مند ہے، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ہم ایک چیز خریدنے سے پہلے جب 10 مرتبہ ہم پوچھ رہے ہیں، ایک کاروبار شروع کرنے سے پہلے وہ کاروبار جو پہلے سے کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر بار بار مشورہ کر رہے کہ بھائی اس کے کیا کیا فائدے ہیں، بھائی کیا کیا اس کے نقصانات ہیں، بھائی نقصان ہوئے تو کیسا ہوتا ہے، بھائی پھر نقصان کی دوری بھرپائی کیسا کرنا، بھائی تو فائدہ ہوئے تو ہم وہ فائدے کو ہم کیسے ڈبل کرنا، کیسے ٹرپل کرنا۔ ایک سے نہیں، جو پہلے سے لگے ہوئے ہیں، جو اس کے اندر ماہر ہے، 10 سال سے 5 سال سے جو کاروبار کر رہے ہیں ان سے جا کے معلوم کرتے۔ لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہم نے
کسی سے معلوم کیا، ہم نے کسی تجوید جاننے والے سے سیکھا کہ کیا بھائی میرا سورہ فاتحہ درست ہے کیا بھائی میرا چھوٹی چھوٹی صورتیں درست ہے کیا بھائی میں ہر نماز میں اتحیات پڑھ رہا ہوں، کیا میرا اتحیات درست ہے کیا میرا درود ابراہیم درست ہے کیا میرا دعائے قنوت درست ہے کیا ہمارے رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح درست ہے کیا؟ ہم نے کبھی پوچھا؟ نہیں، ہماری یہ فکر جاگتی نہیں، ہمارے اس طرف ہمارا ذہن نہیں آتا. ہم نے قرآن پاک کو اہمیت دی ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن پاک کو صحیح معنی میں اہمیت دی ہی نہیں ہے. وہ کلام جو اللہ کی ذات سے نکلا، اللہ کی ذات سے نکلا، وہ کلام اتنی عظمت، اتنی بابرکت کلام ہے جو ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا. ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی کہ میں اس کو صحیح طریقے پر پڑھوں. ہم مطمئن ہیں بس میں جو پڑھ رہا ہوں وہ صحیح پڑھ رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. ہم جب ہمارے سے اچھے پڑھنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے غلطیوں کا پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کتنے خامیاں ہیں، ہمارے اندر کتنے غلطیاں ہیں. ہم ایسے لوگوں کو سنائیں جن کو آتا ہی نہیں تو وہ کیا بولے گا، ارے واہ کیا اچھا پڑھے ہیں آپ، ارے واہ کیا اچھا پڑھے ہیں. ہم ہمارے سے اچھے جاننے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارے غلطیوں کا پتہ چلے گا. تو بس یہ فکر کریں کہ ہم ہمارے سراؤنڈنگ میں، ہمارے اطراف میں جو جاننے والے ہیں ان کے پاس بیٹھیں. ہم بیٹھ کر کیا کریں، مشق کریں، سیکھیں. اگر ہم مشق کریں گے، سیکھیں گے، ہم سنائیں گے تو ہم کو ہمارے غلطیوں کا پتہ چلے گا کہ ہم قرآن پاک کو کس لیول پر پڑھ رہے ہیں، کس سطح پر پڑھ رہے ہیں، کہ ہماری سطح کتنی گری ہوئی ہے، ہم کتنے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، یہ ہم کو پتہ چلے گا. پھر ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں میں حدیث. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں، بہت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے وہ ہیں جو قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ ان پر لعنت کرتا ہے اور رحمت خاصہ سے کی دوری کی بددعا کرتا ہے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے. امام جزری رحمۃ اللہ علیہ مقدمۃ الجزری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا لازم ہے، اور تجوید سے قرآن پاک کو نہ پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تجوید تلاوت کی زینت ہے، زیور بھی ہے، اور قرأت کی بھی زینت ہے. تجوید کے مطابق عمل کرنا، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا ہی فرض ہے، فرض عین ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے. نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے ضرور. 4 مسلمان پڑھ لیے تو سب مسلمانوں پر سے فرض ساقط نہیں ہوتا، فرض نماز ساقط نہیں ہوتی، سب کو فرض نماز ادا کرنا پڑتا. جیسے فرض نماز ادا کرنا پڑتا نا، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے بھی تجوید کا سیکھنا فرض عین ہے. اگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. ہر چیز کا کیا ہے؟ حق ہے. قرآن پاک کا بھی حق ہے. اگر حق تلفی کرے گے تو قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، اللہ تعالیٰ سے بولے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا حق مار دیا، اللہ تعالیٰ انہیں میرا حق دبا دیا، اللہ تعالیٰ انہیں میرے حق تلفی کیا، اللہ میرے کو حق دلائیے. قرآن پاک کا پڑھنے کا بھی حق ہے. تو قرآن پاک کے پڑھنے کا حق کیا ہے بھائی؟ قرآن پاک کا پڑھنے کا حق وہ ہے جس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس طریقے پر قرآن پاک کو ہم ادا کریں، پڑھیں. اگر اس طریقے پر ہم ادا نہیں کر رہے تو ہم قرآن پاک کے پڑھنے میں قرآن پاک کی کیا کر رہے ہیں؟ حق تلفی کر رہے ہیں، اس کا حق مار دے رہے ہیں. تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا، پوچھے گا اللہ میرا حق دلائیے. ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت بغیر تجوید سے، اللہ تعالیٰ کالا کپڑا بچھا کے اس کے اندر اس کو ڈال کے لپٹ کے ہمارے منہ پہ مار دیں گے، ہمارے کیا کریں گے؟ منہ پہ مار دیں گے. ہم کو اس کی نہ نیکیاں ملیں گے، نہ ہم کو اس کے برکات ملیں گے، نہ انوارات ملیں گے. ہم کو اس کے نیکیاں ہونا، اس کے برکات ہونا، اس کے انوارات ہونا، اس کی رحمتیں ہونا، تو ہم کو کیا ہے؟ تجوید